الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، انسانی زندگی کو صحیح خطوط، صحیح راہ پر گامزن رکھنے کے لیے دنیا میں بھی چند دستور، چند قوانین بنائے جاتے ہیں کہ حضرت انسان ان کو فالو کرے اور اپنی دنیاوی زندگی ٹھیک ٹھاک گزار سکے۔ قانون کی خلاف ورزی پر اس کا خود کا بھی نقصان اور دوسرے تمام وہ لوگ جو اس کے ارد گرد ہیں ان کا بھی نقصان۔ مثال کے طور پر ٹریفک کا یہ نظام گاڑی کے رکنے اور چلنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ریڈ لائٹ آنے پر رک جانا ہے اور جب وہ لائٹ سبز ہو جائے، گرین ہو جائے تو چل پڑنا ہے۔ پھر ایک لائٹ ہے جس کے لیے تیاری میں آدمی رہے کہ اب مجھے چلنا ہے۔ یہ قانون ہے، اس کی اگر خلاف ورزی ہوگی، ٹریفک کا یہ قانون اگر توڑا جائے گا جیسے توڑا جاتا ہے تو حادثے ہوں گے۔ ہر آنے جانے والی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرائے گی اور بندے کا یہ عمل ہلاکت کا سبب بنے گا۔ وقت سے پہلے چل پڑنا بھی ہلاکت، وقت کے بعد چل پڑنا بھی ہلاکت۔ آپ کو گرین لائٹ بتا دی گئی، اس کے باوجود ایک بندہ رکا ہوا ہے، مجھے ابھی نہیں چلنا ہے، اور ایک پورا نظام ہے ٹریفک کا پیچھے کھڑا ہوا ہے، بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے، کیا ہوگا؟ کتنے لوگ اس سے بچ بچا کر چلیں گے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اس کو ٹھوک کر جائے گا۔ تو حد سے تجاوز کرنا اور حد سے گزر جانا دونوں چیزیں بھی مضر ہیں۔ ایسے ہی اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضرت انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے حدود مقرر کیے ہیں، حد بندیاں ہیں، جس کو سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔
اور یہ حدیں ہیں بندی ہوئی اللہ کی، اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدود سے تو اس نے برا کیا اپنا۔ معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 472۔ اس کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ حدود اللہ سے مراد شریعت کے مقرر کردہ قوانین ہیں۔ جتنے بھی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے مقرر کیے ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّى، یعنی جو شخص حدود اللہ میں تعدی کرے، یعنی حدود اللہ و احکام کی خلاف ورزی کرے، فقد ظلم نفسا، تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھ جانے والا خود اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی اللہ کا یا شریعت اسلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، اپنا ہی نقصان کیا۔ جو کوئی اللہ کی حدود کو توڑے گا، پھلانگے گا، اسے نظر انداز کرے گا، اس میں کمی بیشی کرے گا، وہ اپنی ہی ذات پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ اس کی وجہ سے شریعت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، اسلام اور اسلام کی تعلیمات پر اس سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ اسی کو معاشرے میں ایک ایسا ماحول جنمے باقی رہے کہ جس سے ساری انسانیت فلاح و بہبود والی زندگی گزار سکے۔ ایک مثال دے کر بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، اللہ کے حدود کی پاسداری رکھنے والا، اس پر قائم رہنے والا اور حدود اللہ کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے والا، اس کو اپنے اوپر واقع کرنے والا، ایسا ہے جیسے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہیں، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ، ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو اوپر کی منزل پر ہیں، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، اور بعض ایسے ہیں جو نچلی منزل پر ہیں، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا سَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَىٰ مَنْ فَوْقَهُمْ، نیچے والے منزلے والوں کو، نیچے فلور والوں کو اوپر فلور پر پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ جب بھی ان کو پیاس لگتی ہے، پانی پینا ہوتا ہے، ان کو اوپر جا کر پانی لینا پڑتا ہے۔ فقالو، تو یہ جو نیچے والے ہیں یہ کہنے لگے، لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، کیا اگر ہم اپنے حصے میں، اپنے نیچے کے فلور میں اگر ایک سوراخ کر دیں، ولم نوزی من فوقنا، اور اوپر بار بار آتے جاتے رہنے سے اوپر والوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف سے ہم ان کو بچا لیں اور ان کو وہ تکلیف نہ ہو، فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر اوپر والے نیچے والوں کو روکیں گے نہیں، ان کو ان حرکت سے باز نہیں آنے دیں گے، ان کو منع نہیں کریں گے، تو سارے وہ لوگ جو اوپر اور نیچے دونوں منزلے میں ہلاک ہو جائیں گے۔ سمندر میں کشتی چل رہی ہے، اس کشتی کے نیچے کے حصے میں اگر سوراخ کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ پوری کشتی ہلاک ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اگر وہ نچلے منزلے والوں کے ہاتھوں کو روک لے، ان کو منع کر دے، ان کو اس حرکت کے کرنے سے رکا لیں، نجو، تو تمام کے تمام نجات پا جائیں گے، وہ نجو جمیعا، اور تمام وہ لوگ جو کشتی میں سوار ہیں سب کے سب نجات پا جائیں گے، سب محفوظ رہیں گے، ڈوبنے سے سب بچ جائیں گے، غرق ہونے سے سارے کے سارے لوگ نجات پا جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو حدود اللہ کو کراس کرتے ہیں، اللہ کے قوانین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، تو علم لوگوں کا، دانشور لوگوں کا، بھلے لوگوں کا، جانکار لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ رہنمائی کریں، وہ بتائیں کہ یہ حدود اللہ میں تجاوز ہو رہا ہے، یہ جو تم حرکت کر رہے ہو یہ اللہ کی بندی ہوئی حدوں کو تم پھلانگ رہے ہو، اس کی طرف رہنمائی کرنا دانشوروں کا کام ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ چند امور آج کے اس مجلس میں گوش گزار کرنے ہیں۔
وہ چند امور پوری حدود اللہ نہیں ہے، ایک مثال دے کر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ باقی اب اپنی 24 گھنٹہ زندگی میں محسوس کریں گے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو حدود اللہ کی باہر جا کر بندہ کر رہا ہے اور اس کا شکار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہو رہا ہے۔ عقائد میں حدود اللہ سے تجاوز، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری باتیں جو زبان سے نکلتی ہیں وہ عقائد کے لائن سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ عقائد کے لائن میں جو اللہ کی بندھی ہوئی حدیں ہیں اس کو بندہ اس سے پھلانگتا ہے، کراس کرتا ہے۔ مثلا فرشتوں کو نہ ماننا، ان کی بے حرمتی کرنا، کہ جبرائیل بھی آ جائے تو یہ بندہ اس کی بات نہیں سنے گا، جبرائیل امین بھی اگر اس کو سمجھانے آ جائے تو یہ سمجھے گا نہیں۔ نعوذ باللہ، فرشتے کی توہین ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ہمارا ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر، تو یہ جو فرشتوں والا ایمان ہے اس پر ضرب لگ گئی ہے جملہ کہنے سے۔ کس نے نعوذ باللہ جہنم جنت کو دیکھا ہے، جو ہے یہی بھگتنا ہے، یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا کس کو خبر، جو کچھ ہے یہی کر لو، یہ ساری جو ہمارے جو عقائد کے لائن کی چیزیں ہیں، ساتھ وہ بنیادی عقیدے ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے، ان تمام چیزوں پر ضرب پڑ رہی ہے جملے بولنے کی وجہ سے۔ عبادات کی لائن میں حد سے تجاوز، ابھی پچھلے ہفتے ہماری قربانی کے دن گزرے، ایک ہوا چلائی جا رہی ہے، نیوز چینلوں پر خبریں چلائی جا رہی تھی کہ کیا ضروری ہے معصوم جانوروں کو قربان کرنا، وہ رقم آپ کسی اچھی جگہ لگاؤ، لوگوں کا بھلا کرو۔ جبکہ ہم نے گزشتہ ہفتے بھی وہ روایت سنی کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنے سے محتم بالشان عمل، محبوب عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں۔ تو اس جگہ پر وہ عمل سب سے زیادہ اہم، شریعت کا پابند بندہ اس کو ہی کرے گا، اس کے جگہ پر وہ دوسری چیز نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی قربانی کا جیسے وقت گزرا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے تجربے میں بہت سارے خصوصاً نوجوان آئے ہوں گے جو اپنے سروں کے بالوں کو مونڈ رہے ہیں، حلق کرا رہے ہیں، اور کثیر تعداد میں وہ نوجوان دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے اپنے بالوں کو مونڈ دیا ہے۔ ہر سال میں کرتا ہوں، جب بھی قربانی کا دن آتا ہے، قربانی کے دن ہونے کے بعد میں اپنے سر کو مونڈ دیتا ہوں۔ کیا شریعت میں آپ کو اس کی کوئی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو آدمی قربانی کے بعد اپنے سروں کو مونڈے گا اس کو نعوذ باللہ ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی، یا اس کا یہ عمل کار خیر ہے، ثواب کا باعث ہے؟ کہیں ہے؟ اور اس کو نیکی سمجھ کے بندہ کر رہا ہے، ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس عمل کو دیکھ کر سمجھ رہے، ہو سکتا ہے یہ شریعت کا کوئی حصہ ہو کہ قربانی کے بعد کمپلسری ضروری ہو حلق کرنا، سر مونڈنا۔ تو یہ جو حدود اللہ سے تجاوز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے وہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے حدود اللہ میں کراس کیا، اس سے تجاوز کر گیا، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں یہ عمل کر کے۔ اور عبادت کی لائن سے تجاوز، گزشتہ سال آپ نے سنا ایک بندہ پیدل حج کے لیے گیا، اب اس کا حج مکمل ہوا تو دوسرے کی خبر آ رہی ہے، آج ہی انقلاب پیپر میں ہم نے پڑھا، ایک اور بندہ ہے جو پیدل حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ ایک ہے آدمی کا اپنا عمل اور ایک ہے شریعت کا بتایا ہوا طریقہ۔ شریعت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو سواری کے انتظام کے ساتھ حج پر جانا ہے، اور تبھی آپ کا حج فرض ہوتا ہے۔ ایک آدمی میں اگر اتنی وسعت ہے، اتنی گنجائش ہے کہ وہ سفر کے خرچ کو برداشت کر سکے اور جا کر واپس آنے کے اخراجات اس کے پاس موجود ہے، اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ اب یہ جو پیدل والی روایتیں ہیں جن پر فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، تو آپ کتابوں کو اگر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ بیت اللہ سے وہ مقامات جہاں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں،
وہ تمام ایریے کا پیدل طے کرنا افضل ترین عمل ہے، وہ فضیلت کا باعث ہے۔ خانہ کعبہ سے ایک آدمی کو مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، رمی جمرات کرنا ہے، واپس مینا جانا ہے، حرم شریف آنا ہے، طواف کرنا ہے، یہ جتنے کچھ اعمال وہ کرے گا وہاں حج کے دوران، وہ تمام کے تمام پیدل کرنا افضل ہے۔ اور وہاں فضیلت وہ جو پیدل کی فضیلت ہے وہ وہاں کے ارکان کے بارے میں ہے۔ آپ کے ملک، آپ کے شہر سے بیت اللہ پیدل جانے کی فضیلت نہیں ہے۔ ایسے تو ایروپلین کا نظام ہی بند کر دیا جائے، جتنے بھی لوگ چاہ رہے ہیں وہ سب کے سب پیدل نکل پڑے، تو یہ حدود اللہ میں تجاوز ہے۔ اور جو حدود اللہ میں تجاوز کرے گا وہ اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہے۔ جانے والا کوئی کمال نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے شریعت کی نگاہ میں۔ معاملات میں حد سے تجاوز، معاشرت میں حد سے تجاوز، اخلاقیات میں حد سے تجاوز، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو بندے کو نظر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں کیا ہیں، اس میں رہ کر میں کام کروں۔ ایک بہت اچھی بات عبادات کے لائن سے، سورہ فاتحہ سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں، ایک توحید، دوسرے تقلید۔ فاتحہ کے معاملے میں دو فرقے اختلاف کرتے ہیں، ایک فاتحہ طعام والے یعنی کھانے پر فاتحہ پڑھنے والے، اور دوسرے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والے۔ فاتحہ طعام والے یعنی کھانے پر فاتحہ پڑھنے والوں کو توحید اچھی نہیں لگتی، اور فاتحہ خلف الامام والوں کو تقلید اچھی نہیں لگتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ایک جماعت بدعتی بن گئی کہ وہ اللہ ہی سے نہیں مانگ رہے، اللہ ہی سے مدد نہیں چاہ رہے، وہ در در جا رہے ہیں، الگ الگ مزاروں، الگ الگ درگاہوں پر جا رہے ہیں مدد مانگنے کے لیے، ماتھا وہاں ٹیک کر وہ شرک کر رہے ہیں، تو ایک فرقہ بدعتی بن گیا، ایاک نستعین سے منہ موڑ کر ایک بدعتی بن گیا، اور دوسرا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے منہ موڑ کر غیر مقلد بن گیا اور گمراہ ہو گیا۔ اب اس میں دو چیزیں آپ کو اور ذہن میں رکھنی ہیں، یہی دو جماعتوں سے متعلق ہیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہو رہی ہے، فرض نماز ختم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا سب سے زیادہ اور جلد قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد مانگے جانے والی دعا یہ سب سے جلد قبول ہونے والی ہے اور قبولیت کے وقت کی دعا ہے۔ اب کچھ لوگ فرض نماز کے بعد چلا چلا کر دعا کرتے ہیں، پہلے تو مائک کی آواز زیادہ، اس میں ان کی آواز بہت زیادہ اونچی، اب اونچی دعا کر کے بہت زیادہ چلا چلا کر دعا کر کے وہ لوگ جو فرض نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی باقی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، بقیہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنا خطرناک حرج ہوتا ہے کہ وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس کی سورہ فاتحہ ضم سورہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس میں اس کو جمپ ہو رہا ہے، بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، خود اس کا پڑھا ہوا اس کو سنائی نہیں دے رہا، اتنی زیادہ اونچی آواز میں دعا، یہ بھی تجاوز ہے۔ اور ایک بندہ فرض نماز ہوتے ہی اس نے اپنے آپ کو پہلی صف میں بٹھایا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، اور چونکہ وہ غیر مقلد ہے اس نے کیا کیا، جیسے ہی سلام پھیر رہے ہیں دعا کے لیے امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے، فوراً یہ پہلی صف سے اٹھ کر ساری مسجد کو پھلانگ کر جا رہا ہے، گویا یہ دعا سے اعراض کر رہا ہے۔ تو ایک ہے جو دعا مانگتا ہی نہیں اور ایک ہے جو بہت چلا چلا کر مانگ رہا ہے، دونوں بھی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اب ان دونوں کے بیچ کا طریقہ ایسی دھیمی آواز سے دعا کی جائے کہ ہر مقتدی اپنی ضروریات کے مطابق دعا کر سکے، اپنی مرادیں
اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھ سکیں اور دعا بھی ہو جائے، جو قبولیت کا وقت ہے وہ بھی پورا ہو جائے، دعا بھی ہو جائے، کسی کو حرج بھی نہ ہو. یہ ہے اعتدال. تو حد سے تجاوز چیزوں میں کبھی اس کو آگے بڑھا کر ہوتا ہے، کبھی اس کو بہت زیادہ نیچے گرا کر ہوتا ہے. دعا نہ مانگنا بھی غلط اور بہت زیادہ چلا چلا کے دعا مانگنا بھی غلط. یہ دونوں چیزیں حد سے تجاوز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرما رہے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، کہ جس نے اللہ کی بیان کردہ حدوں سے تجاوز کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. تو اس لیے شریعت کی چیزوں میں عبادات کے لائن سے ہو، معاشرت کے لائن سے ہو، اخلاقیات کے لائن سے ہو، عقائد کے لائن سے ہو، جس لائن سے ہم دین کو فالو کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو جاننا چاہیے کہ یہ جو عبادت میں کرنے جا رہا ہوں اس میں کیا کنڈیشن ہے، کس حد کی، کس درجے کی اور کس طریقے کی یہ عبادت ہے. میں اسی درجے اسی طریقے سے اس کو کرنے والا بنوں، نہ اس سے آگے جا کے اس کو بڑھاؤں، نہ اس کی حیثیت کو میں گھٹاؤں. ان دونوں چیزوں کے بیچ اعتدال والی کیفیت کو میں اپناؤں. اس کا ہم کو پابند رہنا چاہیے اور حدود اللہ کی پرواہ کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو ہمیں اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائی ہوئی باندھی ہوئی حدوں کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حدود اللہ کو پھلانگنے سے، حد سے تجاوز کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی ساری امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.